ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ بھارت کی غاصب اور انتہا پسند ہندو حکومت نے مقبوضہ کشمیر کی قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کے بعد ریاستی اداروں، پارکوں اور عمارات کے نام بھی تبدیل کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ریڈیو کشمیر کا نام آل انڈیا ریڈیو رکھ دیا گیا ہے، جبکہ شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سری نگر کا نام سردار ولبھ بھائی پٹیل سے منسوب کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں پولیس کی تازہ ترین اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وادی کشمیر میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران سیاسی رہنماؤں سمیت تقریباً 6300 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل 93 روز سے وادی کشمیر، جموں اور لداخ کے مسلم اکثریتی علاقوں میں سخت بھارتی فوجی محاصرے اور دیگر پابندیاں جاری رہنے کے باعث بے یقینی اور اضطراب کا ماحول جاری ہے۔ جموں کے تمام علاقوں میں رجسٹریوں اور غیر منقولہ جائیداد سے متعلق دیگر دستاویزات کے اندراج کا نیا محکمہ قائم کرنے اور ہائی کورٹ کو جموں شہر سے باہر منتقل کرنے کے قابض انتظامیہ کے حالیہ فیصلے کے خلاف وکلاء کی غیر معینہ مدت کے لیے ہڑتال جاری ہے۔ جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی نے مقبوضہ کشمیر کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کرنے کے خلاف جموں میں احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ کانگریس نے مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کی بحالی کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ملائیشیا میں اسلامی تنظیموں کی مشاورتی کونسل نے بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کے حصے کے طور پر ظاہر کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ کشمیری بھارت سے بیزار ہیں اور قابض انتظامیہ سے نالاں ہیں، جبکہ بھارت دنیا کو مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال اور اپنی قابض فوج کی انسانیت سوز کارروائیوں سے پوشیدہ رکھ رہا ہے۔ سخت پابندیوں کے باوجود دنیا جان چکی ہے کہ مودی حکومت اپنے 5 اگست کے غیر جمہوری، غیر قانونی اور غیر انسانی اقدامات سے ناپاک مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا بھی مودی حکومت کے مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل ہونے کے دعوے کو مسترد کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کوئی محفوظ نہیں، یہاں تک کہ خواتین کی عزت بھی محفوظ نہیں۔ سماعت فرمائیں سری نگر سے ایک طالبہ کی گفتگو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی کشمیر سے آواز بہت دھیمی آواز باہر نکل رہی ہے، لیکن آواز باہر نکل رہی ہے۔ میں یہاں پہ میں کشمیر کی آواز ہوں، میں کشمیر ہوں اس ٹائم پہ جو بول رہا ہے۔ میرے میں جو یہ غصہ ہے یہ کشمیر کے اندر غصہ ہے۔ آپ نے میرے سے میری زمین چھینی، آپ نے مجھے میرے گھر میں بے گھر کر دیا، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بالکل خاموش رہوں؟ نہیں۔ اور آپ میرے آنسوؤں کو نہیں دکھا رہے ہیں، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے بول رہے ہیں آپ اسمائل کیجیے، اور یہ بتا رہے لوگوں کو میں تو بہت خوش ہوں، لیکن آپ مجھ سے تو پوچھیں کہ میں کتنا خوش ہوں۔ وہ انسان جس کے گھروں میں گھس کے CRPF والوں نے ان کی ماں بہنوں کے ساتھ غلط کیا ہے، افسپا کی آڑ میں آ کے جس جوان کو فیس کرنا پڑا، ان کے ہاتھ میں تو پتھر ہی ہے نا۔ ایک صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک ڈکٹیٹرشپ کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے صبر کا بھی کوئی حد ہے نا، ایک لیول آف پیشنس ہے ہماری بھی، لیکن آپ نے ہمیں مجبور کیا ہے پتھر اٹھانے پہ۔ اس بات کو سمجھیے، پہلے گولی چلی، اس کے بعد پتھر۔ یہ تھی مقبوضہ کشمیر کے ایک طالبہ جو بھارتی ظلم کو بے نقاب کر رہی تھی۔